السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے، اور جب تک ہمیں دار فانی کا زندہ رکھے، توحید و سنت پہ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو ہمارا خاتمہ خیر پر فرمائے، توحید پر فرمائے۔ سورۃ الطارق کی 10 آیتیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے تھے۔ آج 11 سے لے کر 17 آیت انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، وَالسَّمَاءِ اور قسم ہے آسمان کی، ذَاتِ الرَّجْعِ، رج سے مراد یہاں پہ بارش ہے، ویسے رجع یرجع مطلب ہوتا ہے لوٹنا، تو بارش چونکہ بار بار لوٹ کر آتی ہے اس لیے یہاں پہ اس کو رجع کہا گیا، پھر آنا، لوٹ آنا، مراد کیا ہے؟ بارش ہے، باب ضرب یضرب سے۔ قسم ہے بارش والے آسمان کی، ذاتی مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے جو السمائی ہے یہ مجرور ہے، اس لیے ذاتی جو ہے مجرور ہے۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی، کون سی زمین؟ الصدع، صدع یصدع صدعا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، صدع یصدع باب فتح یفتح سے مطلب ہوتا ہے پھٹنا، اور ذات الصدع پھٹنے والی زمین، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے آسمان کی قسم کھائی، آسمان سے پانی برستا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کی قسم کھائی کہ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے پھٹنے والی زمین کے لیے، پھٹنے والی زمین کی جو بارش کے بعد نباتات، پودے، اناج کے لیے پھٹتی ہے اور اناج اگتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن دو ٹوک فیصلے کرنے والا کلام ہے۔ انہ بے شک یہ لقول فصل، لقول فصل فیصلہ کرنے والا کلام ہے، فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کی فضیلت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا۔ انہ لقول فصل میں قول فصل سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام مراد ہے، اور بعض لوگوں نے اس سے دوسری چیزیں بھی مراد لی ہیں، لیکن جو راجح بات معلوم ہوتی ہے واللہ اعلم بالصواب وہ یہ ہے کہ بے شک یہ قرآن انہ لقول فصل سے مراد قرآن ہے، سے مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کا قول موجود ہے۔ تو پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وما هو بالهزل، وما هو بالهزل، یہاں پہ ما جو ہے یہ ما نافیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ہنسی کی بات نہیں ہے۔ ہزل جو ہے، ہزل کہتے ہیں یعنی ہنسی مذاق کو، ہنسی مذاق جو ہے کرنا، اس کو کہا جاتا ہے ہزل۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہزیلا یہزل ہزلا، باب سمع یسمع سے، جس کا معنی ہوتا ہے مذاق، بےہودگی، کھیل کود، بےہودہ کلام، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وما هو بالهزل، یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، کھیل کود کی بات نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا انہم یکیدون کیدا، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے، یکیدون یہ ہے کاد یکیدو کیدن باب ضرب یضرب سے، جس کی معنی ہے وہ تدبیر کرتے ہیں، اور کیدن کی معنی ہے خفیہ تدبیر، جو چھپ کے جو ہے تدبیر کی جاتی ہے، کہ اگلی آیت کے اندر آ رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ چال چلتے ہیں، کون؟ کافر لوگ،
कैसी खुफिया तदबीर, खुफिया चाल, ये इसका लफ्जी माना है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो इसका माना क्या है, इसका माना जो है जो मोहम्मद जुनायदी रहमतुल्लाह ने बयान किया वो ये है कि अलबत्ता काफिर दाओ गात में हैं, ठीक है, कि बिला शुबा वो तदबीर करते हैं, यानी बिला शुबा इन्नहुम यकीदूना, बिला शुबा वो तदबीर करते हैं, कैदन एक तदबीर। मोहम्मद जुनायदी रहमतुल्लाह ने इसको क्या कि बिला शुबा काफिर क्या है, दाव और घात में है, यानी वो तदबीर जो है तदबीरें कर रहे हैं, सोच रहे हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया व अकीदु कैदा, अकीदु मुतकल्लिम बसेगा, और मैं भी तदबीर करता हूँ, कैदन एक तदबीर, यानी ये काफिर जो तदबीर कर रहे हैं, चाल चल रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया व अकीदु कैदा, और मैं भी एक चाल चल रहा हूँ। फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, फमहिलिल काफिरीन, फमहिलिल काफिरीन, तू काफिरों को मोहलत दे। फमहिल, जो ये महिल लफ्ज है, आप मोहलत दे दीजिए, ये जो है फ़ेल अमर है, बाब तफील से, महल युमहिलु तमहीलन, उसी से महिल, आप मोहलत दे दीजिए काफिरों को। अमहिलहुम रुवैदा, अमहला युमहिलु इमहालन, बाब फ़ाल से, जिसका मतलब ये होता है कि इन्हें यानी ढील देना, थोड़ा यानी मोहलत देना, ये मुराद है, ठीक है। अमहला युमहिलु इमहालन, मोहलत दे दो। और रुवैदा ये है अरवदा युरविदु, अरवदा युरविदु इरवादन, इसका माना होता है कि थोड़ी सी यानी एक जो है जुज और कीमती, थोड़ी सी जो है जुज वक्ती, थोड़े वक्त के लिए जो है ने मोहलत दे दी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, तू काफिरों को मोहलत दे, अमहिलहुम रुवैदा, उन्हें थोड़े दिनों छोड़ दे। अब यहाँ पे रुवैदा ये लफ्ज आया है, इसके बारे में ये बात जो है आप लोग को याद रखनी है कि रुवैदा पर अगर तनवीन आ जाए, अहले लुगत कहते हैं कि रुवैदन, अगर इसमें तनवीन आ जाए तो यह मफऊल मुतलक मुराद होता है, ठीक है। और इससे कबल जो है वो फ़ेल जो है महदूफ होता है, फ़ेल को हदफ कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। और रुवैदन इसमें फ़ेल भी होता है, रुवैदन जो है इसमें फ़ेल भी होता है। और यहाँ पे जो है बाद मुफस्सिरीन ने जो है बयान किया है कि यहाँ पे रुवैदा जो है इसमें फ़ेल है, ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि उन्हें मोहलत दे दे थोड़ी, तो यहाँ पे इसमें फ़ेल इसको कहा जाता है, यानी ऐसा इसम जो फ़ेल का माना दे, उन्हें मोहलत दे, तो इसलिए इसको इसमें फ़ेल कहा जाता है। अल्लाह अल्लम बिस्सवाब। अब हम इन आयत की तफसीर देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले जो है बारिश वाले आसमान की कसम खाई। तो हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं कि रज के लुग़वी माना है लौटना, पलटना। बारिश भी बार बार पलट कर आती है, इसलिए बारिश को रज के लफ्ज़ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ताबीर किया। बाद कहते हैं कि बादल होते हैं ये समंदरों से ही पानी लेते हैं, फिर वही पानी जमीन पर लौटा दिया जाता है, इसलिए बारिश को रज कहा है। बाद कहते हैं बतौर तफाउल अरब, यानी अरब जो है बारिश को क्या कहते थे, बारिश को रज कहते थे, ताकि वो बार बार होती रहे। ये बात इमाम शौकानी रहमतुल्लाह ने तफसीर फतहुल क़दीर के अंदर बयान की है, जो शेख रहमतुल्लाह ने हवाला नकल किया है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि फटने वाली जमीन की कसम, तो शेख रहमतुल्लाह कहते हैं यानी जमीन फटती है तो उससे पौधा बाहर निकलता है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमीन को सख्त बना दे, जमीन फटना छोड़ दे, तो क्या पौधे, अनाज ये सब उगता नहीं हो सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन के अंदर जो है ये कुव्वत रखी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से जमीन फट जाती है, फिर पौधे, अनाज जो है, जो दूसरी चीजें हम देखते हैं, ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से निकलती हैं। जमीन फटती है तो सिर्फ ये नहीं कि पौधे, बल्कि जमीन से चश्मे भी जारी होते हैं। और इसी तरह एक दिन आएगा कि जमीन फटेगी और फिर सारे मुर्दा जिंदा होकर बाहर निकलेंगे। यानी जिस तरीके से जमीन मुर्दा होती है, बारिश होने के बाद जमीन फटती है तो पेड़ पौधे, अनाज
چشمے یہ سب نکل پڑتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو انسان قبروں میں سوئے ہوئے ہیں یہ قبریں بھی پھٹیں گی اور پھر انسان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اٹھ کھڑا ہوگا. اس لیے زمین کو پھٹنے والی کہا گیا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی دو آیتوں کے اندر پہلے آسمان کی قسم کھائی، پھر زمین قسم کھائی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کا جواب یہاں پہ دیا. کیا جواب دیا؟ کہ یعنی کھول کر بیان کرنے والا جس سے حق اور باطل دونوں واضح ہو جاتے. اسی لیے قرآن کا ایک نام ہے الفرقان. الفرقان بین الحق والباطل، جو فرق کرنے والا ہے حق اور باطل کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کی فضیلت اور قرآن کریم کا جو ہے مرتبہ اور شان اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کی ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وما هو بالهزل، یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں ہے. یعنی قرآن کے تعلق سے یہ کوئی کھیل کود اور مذاق والی چیز نہیں ہے، یعنی ایک واضح مقصد کی کتاب ہے. لہو و لعب کی طرح بے مقصد نہیں ہے، کھیل کود کی طرح، بلکہ اس میں ایک اہم مقصد ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البتہ کافر داؤگات میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے ہیں اس کو ناکام کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں اور منہ پر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل اس کے برعکس ہوتا ہے، الٹا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ باتیں اور کرتے ہیں، دل کے اندر کچھ اور بات ہوتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، یعنی میں ان کی چالوں اور سازشوں سے غافل نہیں، میں بھی ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہوں یا ان کی چالوں کا توڑ کر رہا ہوں. قید کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، جو مطلب ایک دم چپکے سے کی جائے، جو اگر وہ برے مقصد کے لیے ہو تو یہ وہ بری ہے، اور اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو یہ وہ اچھی نہیں، وہ بری نہیں ہے، وہ اچھی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ تو کافروں کو مہلت دے، انہیں تھوڑے دن چھوڑ دے، یعنی ان کے لیے عذاب کی جلدی کا سوال نہ کر، بلکہ انہیں کچھ مہلت دے دے. رویدن قلیلاً یا قریباً، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں قلیلاً یا قریباً، یعنی انہیں تھوڑی اور مہلت دے دیں، انہیں تھوڑی اور مہلت دے دیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کا جو ہے اختتام یہاں پر کیا ہے. شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے ان آیات کی تفسیر کے اندر جو بات بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم، یعنی آسمان ہر سال بارش لے کر لوٹتا ہے، زمین نباتات کے اگنے کے لیے پھٹ جاتی ہے، پودوں کے اگنے کے لیے پھٹ جاتی ہے، بس اس پر انسان اور حیوانات زندہ رہتے ہیں. نیز آسمان ہر وقت قضا و قدر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تقدیر ہے اس کے ساتھ لوٹتا ہے، اور قیامت کے روز یہ زمین بھی کیا ہوگی؟ مردوں سے زمین پھٹ جائے گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ یہ قرآن کریم حق اور صدق اور بین واضح، یعنی واضح دلیل ہے. یہ بیہودہ کلام نہیں بلکہ سنجیدہ کلام ہے. یہ ایسا کلام ہے جو مختلف گروہوں اور مختلف مقامات کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور مختلف خصومات میں، مختلف جھگڑوں میں فرق امتیاز کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارا کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو تم اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اس کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، یعنی قرآن کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹا دو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی تکذیب کرنے والے سازشیں کرتے ہیں، چال چلتے ہیں تاکہ اپنی سازش کے ذریعے سے حق کو روک دیں اور باطل کو پھیلائیں، باطل کی مدد کریں، اور حق کو غالب کرنے کے لیے میں چال چلتا ہوں. اللہ حق کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ سبحانہ وتعالی حق کو ہمیشہ غلبہ دیتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی حق کی ہمیشہ نصرت اور مدد کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم ہوگی. لا یضرهم من خالفهم، کہ کسی مخالفت کرنے والی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی. اور وہ جو ہے وہ طائفہ منصورہ، وہ کامیاب جماعت جو ہے وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے منہج اور طریقے پر ہے. عقیدے میں
عبادات میں، معاملات میں، ساری چیزوں میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے منہج کو اپنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کو غالب کرنے کے لیے میں چال چلتا ہوں، خواہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، تاکہ باطل کو روکا جائے جسے یہ لے کر آئے ہیں، اور پھر انہیں معلوم ہو جائے کہ غالب کون ہے، کیونکہ انسان بہت کمزور اور حقیر ہے کہ اپنے سے زیادہ طاقت رکھنے والے اور اپنی چال سازی میں زیادہ مہارت اور علم رکھنے والے پر غالب آ سکے۔ انسان کی اتنی طاقت نہیں، انسان کمزور ہے، وہ اپنے رب پر غالب نہیں آ سکتا، بلکہ ان کا رب ان پر غالب آئے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی کافروں کو تھوڑی سی مہلت دو، بس ان قریب جب ان کو عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا تو انہیں اپنے انجام کا، انہیں اپنے جو ہے آخرت کے مسئلے کا انہیں کیا ہو جائے گا، انہیں علم ہو جائے گا۔ پھر ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ان آیات کی تفسیر میں کچھ باتیں بیان کی ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ الرجع اور الصدع ان کے مفہوم کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ الرجع کے معنی بارش کے ہیں، جو والسماء ذات الرجع کے اندر آیا، اور آپ ہی سے ایک دوسرا قول ہے کہ اس کے معنی بادل کے ہیں، جیسا کہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں بعض لوگوں نے بادل مراد دیے ہیں جو سمندروں میں واپس آتے ہیں، پانی لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر پانی وہی برستا ہے سمندر میں واپس لوٹتا ہے، اس لیے اس کو رجع کہا گیا۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک جگہ یہ بات منقول ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے آسمان کی قسم جو بار بار بارش برساتا ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے معنی ہے جو ہر سال بندوں کے رزق کو لوٹاتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو لوگ ہلاک ہو جائیں اور ان کے مویشی بھی۔ پھر جو ہے صدع اور زمین کی قسم جو پھٹنے والی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے زمین کے نباتات کے لیے پھٹنا مراد ہے، یعنی زمین کا پیڑ پودوں کے لیے، اناج وغیرہ کے لیے پھٹنا مراد ہے۔ اور یہی قول سعید بن جبیر، اکرمہ، ابو مالک، امام ضحاک، حسن، قتادہ، سدی اور کئی مفسرین کا یہ قول موجود ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن قول فیصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قول فصل سے مراد یہ قرآن حق ہے۔ امام قتادہ نے بھی اسی طرح بات بیان کی ہے، اور بعض دوسرے لوگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کے معنی ہے کہ یہ حکم عدل پر مبنی ہے۔ قرآن ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو جو ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام سچ اور حق اور عدل پر مبنی ہے۔ اس کے اندر جھوٹ ہونا تو دور کی بات، جھوٹ کا شائبہ، شک اور ڈاؤٹ تک موجود نہیں ہے۔ اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک، کوئی کسی طریقے کا کوئی شک نہیں ہے۔ جھوٹ اور یہ چیزیں تو بہت دور کی بات ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام اتنا عظیم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہنسی مذاق نہیں بلکہ مبنی برحق ہے۔ پھر کافروں کے بارے میں بتایا کہ وہ اس کو جھٹلاتے ہیں اور اس کے راستے سے خود بھی جو ہے روگردانی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ کافر کچھ چالیں چلتے ہیں، یعنی قرآن کے خلاف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، قرآن کے خلاف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کافروں کو مہلت دیں، یعنی انہیں ڈیل دیں اور ان کے لیے جلدی نہ کریں، انہیں تھوڑی سی مہلت دیں، پھر آپ دیکھ لیں گے کہ میں انہیں کس طرح کے عذاب، سزا اور تباہی اور بربادی میں مبتلا کرتا ہوں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 24، سورہ نمبر 31 کے اندر فرمایا نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے۔ سورۃ الطارق کی تفسیر ان تینوں تفاسیر سے الحمدللہ اللہ کے حکم سے مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس تفسیر کو ہمارے لیے مفید بنائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔